الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو محنت کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو عیش کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے اور آخرت یہ آرام کرنے کی جگہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص کام کرنے کی جگہ پر کام کرتا ہے اس کو آرام کی جگہ پر آرام ملتا ہے۔ بھائی کوئی آدمی کام کرنے کی جگہ پر کام نہ کرے، نادانی کر بیٹھے اور جو ہے وہ سستی میں پڑا رہے تو آرام کی جو جگہ ہے آخرت وہاں آرام نہیں ملے گا۔ اس لیے دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے اور آخرت یہ عیش کرنے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے عارضی ٹینٹ لگایا ہے اور عارضی طور پر مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، چند دن اس دنیا کے اندر گزارنے ہیں، اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی آخرت میں جانا ہے۔ اس لیے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں عقل مند اور ہوشیار وہ ہے، دنیا اس کو عقل مند کہتی ہے جس نے مال بہت جمع کیا ہو، جس نے پراپرٹی بہت بنائی ہو اور جس کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہو، دنیا یوں کہتی ہے کہ یہ بڑا عقل مند ہے۔ لیکن ساری دنیا کے سب سے بڑے انٹیلیکچوئل اور سب سے بڑے سمجھدار حضرت رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القیس من دان نفسہ، تم میں عقل مند اور ہوشیار وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کی تیاری کر لے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک زمانہ ہم پر بہت بڑا گزرا، عالم ارواح سے لے کر ماں کی گود تک کا زمانہ یہ بہت لمبا گزرا۔ ہم سب کی روحوں کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جمع کیا اور عہد میثاق لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنہار نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ ہم تمام روحوں نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی پالنہار ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے
الستو گر نہ تو کہتا، نہ میں قالو بلا کہتا، نہ کرتا تو مجھے پیدا، نہ میں تجھ کو خدا کہتا۔ تو یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے وہ عالم ارواح سے لے کر ماں کی گود تک کا زمانہ، وہ ہم سب کا زمانہ بہت لمبا گزر گیا۔ ایک زمانہ ہم سب پر آنے والا ہے جس کو کہتے ہیں کہ موت کے بعد سے لے کر ابد الآباد کا زمانہ، اور ان دو لمبے اور بڑے زمانے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک اور زمانہ رکھا ہے جس کو ماں کی گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس لیے جس دن یہ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، میں اور آپ جس دن دنیا میں پیدا ہوئے، اسی دن ہمارے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی گئی۔ کیا مانے؟ یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، نہ باپ کو جانتا ہے، نہ ماں کو جانتا ہے، نہ چچا تایا پھوپھا کو جانتا ہے، یہ کسی کو نہیں جانتا، اور اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ کیا مانے؟ کہا کہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، دیکھ دنیا میں گمراہ ہونے کے اور دنیا میں پھنسنے کے ہزاروں راستے ہیں، بتیرے راستے ہیں، ایک کامیابی دلانے والا راستہ وہ یہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اور لوگوں یہ زمانہ بڑا چھوٹا ہے، بڑا کانٹے کا زمانہ ہے۔ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دنیا کی رنگ ریلیاں ہیں، اور اسی کے ساتھ رب کریم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کہ رب کریم نے جو زمین و آسمان کا پالنہار ہے اور زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، یہ تو آج دنیا ہے، آج کاغذات ہے جس پر لکھا جاتا ہے آج یہ مکان سردار خان کا ہے اور انتقال کے بعد فلان کا ہوگا، اس کے انتقال کے بعد فلان کا ہوگا۔ آج کاغذات پر نام ہے، پہلے سردار خان کا نام چلتا تھا، اب سیف اللہ خان کا نام لکھا ہے، آئندہ صفوان خان کا نام لکھا جائے گا۔ یہ دنیا میں چلتا ہے اور یہ تمہارے خوابوں میں چلتا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بات کان کھول کے سن لو، دل کی گہرائی میں بسا لو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ والارض، آسمان اور زمین کی میراث تمام کی تمام اللہ ہی کی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کا کل کو ہو جائے گا۔ کیا لایا تھا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن کے نکلے۔ ہر ایک دنیا میں خالی ہاتھ آیا ہے، قبر کے پیٹ میں پہنچا دیا جائے گا۔ دو لمبے زمانوں کے درمیان ایک زمانہ رب کریم نے دیا ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی پیٹ تک کا زمانہ ہے۔ ہماری زندگی ایک سسکی سے شروع ہوئی ہے اور ایک ہچکی پر ختم ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں اور انسانوں ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، جب ہم دنیا میں آئے تھے تو سسکی کے ساتھ آئے تھے اور ساری دنیا ہنس رہی تھی، سارے رشتہ دار خوش ہو رہے تھے، اور زندگی اب ایسی گزارو ہم دنیا سے جائے ہم ہنس رہے ہو اور سارے رشتہ دار سسکیاں لے رہے ہیں۔ اس کو کامیاب ترین انسان کہتے ہیں۔ اس لیے کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، الدنیا دار من لا دار لہ۔ ارے یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہ ہو۔ والمال من لا مال لہ، اور یہ اس کے لیے مال کی جگہ ہے جس کا آخرت میں کچھ نہ ہو۔
پھر آگے عجیب بات ارشاد فرماتے، دنیا کہتی ہے نا اجی آج مال جمع کر لو کل کو کام آئے گا، لیکن کائنات کے امام نے تعلیم دی ہے الدنیا دار من لا دار لا والمال من لا مال لا ولها یجمع من لا عقل لا، اس کو جمع وہ کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ساری دنیا کے امام، ہم سب کے افسر حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا، اس کا کان کٹا ہوا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، آپ رک گئے اور آپ نے اس بکری کے بچے کی طرف اشارہ کیا اور صحابہ سے پوچھا تم میں کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا، اس لیے کہ ایک تو یہ مرا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، یہ مر چکا ہے، اب اس کو کون خریدے گا؟ فرمایا جس طرح یہ بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت ہے، ایسے ہی یہ ساری دنیا بنانے والے کی نظر میں بے قیمت ہے۔ جس دن سے اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے آج تک اس دنیا کو نظر التفات سے دیکھا نہیں ہے، نظر رحمت سے دیکھا نہیں۔ جس دنیا پر میری اور آپ کی رال ٹپک رہی ہے، ہاں جس کو دیکھو ہم ہر ایک مال کے چکر میں، عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، ہر ایک کا نظریہ یہی ہے مجھے مال ہوگا چیزیں آئے گی اور چیزیں آئے گی زندگی کامیاب ہوگی، اور لوگوں مال سے زندگی بنتی، قارون کی بن جاتی، فرعون کی بن جاتی، حکومت کا مالک تھا۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، 40 پہلوان یا 40 اونٹ اس کے خزانے کی کنجیاں لے کر چلتے تھے۔ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل، رہبر شریعت، مجاہد ملت حضرت سردار خان صاحب یوں فرماتے تھے بیٹا میں اس جگہ پر جا کر آیا ہوں جہاں قارون کو اللہ نے دھسایا ہے، آج بھی وہ زمین دھستی جا رہی ہے اور سارے شہر کا کوڑا اور کرکٹ اسی جگہ پر جا کر جمع ہوتا، اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، مرا ہوا سمندر۔ کامیاب ہوا، اپنے مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ اس لیے کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے جس دنیا پر میری اور آپ کی رائے ٹپک رہی ہے، یہ تو ایک موت کا جھٹکا آئے گا اور ٹوٹلی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ یاد آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جلیل القدر نبیوں میں، آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک حواری ساتھ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو حواری کہتے ہیں، ساتھ ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کا سامان اٹھاؤں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا خادم بن کے چلوں گا۔ حضرت نے فرمایا چلو چلنا ہو تو، ساتھ لے لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چلنا شروع کیا۔ درمیان میں ایک دوست کے مکان پر پہنچ گئے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کھانا تناول فرما لیجئے۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، دعوت قبول کی۔ اور جو ہے وہ زمانہ
مہمان نوازی کا زمانہ تھا، لوگوں میں مہمانوں کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، آپ جب تک مہمان کو دسترخوان پر نہیں بلاتے، کھانا تناول نہیں فرماتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر میزبان کتنا ہی پرمرغن اور کتنا ہی لذیذ کھانا کھائے، کل قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ سیدنا ابراہیم کی عادت تھی، جب تک کسی مہمان کو دسترخوان پر نہیں بلاتے تھے، کھانا تناول نہیں فرماتے۔ ایک مرتبہ کئی دن گزر گئے، 2-3 دن کوئی مہمان نہیں آیا، بھوک بڑی ستانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار میں نکلے، تلاش کرے کوئی مسافر ہو، کوئی غریب ہو جو کھانے کے لیے ترس رہا ہو، اسے دسترخوان پر بٹھایا جائے تاکہ میں بھی کھانا کھا لوں۔ بازار میں نکلے، ایک بوڑھا آدمی بڑی نڈھال شکل میں بیٹھا ہوا تھا، جا کر پوچھنے لگے، او بھائی کھانا کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا بھوک بڑی لگی ہے۔ کہا چلو میرے ساتھ، گھر لے گئے کھانا کھلانے کے لیے، بٹھایا دسترخوان پر اور کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا میں رحمان و رحیم کو نہیں جانتا، میں رحمان و رحیم کو نہیں جانتا، میں مشرک ہوں۔ سوچنے کا مقام ہے، وہ بوڑھا بھوکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو کھا، ورنہ جا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا یہ 2-4-6 لقمے کے خاطر میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ افسوس، صد افسوس، چند روپے کے خاطر ہم فرض نماز جماعت کی چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اور وہ کہنے لگا میں تو مشرک ہوں، چند لقموں کے خاطر میں اپنا مذہب نہیں بدل سکتا، اگر تم چاہتے ہو میں نہ کھاؤں میں چلا جاؤں گا۔ اٹھ کر چلنا شروع کر دیا۔ رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اور کہا کہ او ابراہیم، یہ جوانی سے لے کر بچپن سے لے کر بوڑھا ہو گیا، آج تک میں اس کو کھلاتا رہا، میں نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی، یہ مجھے نہیں مانتا، یہ مجھے نہیں جانتا۔ آج جب میں نے تیرے دسترخوان پر اس کا رزق بھیجا ہے، اسی لیے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر۔ رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، ارے دسترخوان تیرا ہے، رزق تو رب کریم نے اسی کا لکھا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، جو حضرت عیسیٰ کے دوست نے کھانا کھلایا، کھانا کھا چکے جب جا رہے تھے تو 3 روٹیاں اس نے کپڑے میں پکڑی اور باندھ کر دے دی۔ کہا حضرت لمبا سفر ہے آپ کا، لے جاؤ، جب ضرورت پڑے اس کو استعمال کر لینا، راستے میں بھوک لگے گی۔ باندھ کر لے لی، حواری کو دے دی، چلنا شروع کیا۔ ایک مقام پر پہنچے، آرام کیا، جب اٹھے تو کہا کہ بھائی بھوک لگی ہے، وہ کھانا اپنے پاس تھا نکالو۔ ارے کھاوانو تو نے کاڑو 3 روٹلی۔ تو جب وہ کھولا تو اس میں 2 ہی روٹی تھی۔ ارے کتنی تھی؟ 2۔ بولو نے ذرا، تم بولتے بولو نے تھوڑا،
ساتھ میں بولنے کا ہے. یہاں کوئی نہیں بولے تو مگج ماری, وہاں کوئی بولے تو مگج ماری. ارے کہاں؟ قبرستان میں. ارے قبرستان میں کوئی بولے تو ابھی اپنے جاوے نے آواز آوے تو کہ مولی لقمان وہ دیوس پچھی آئے ہوا, آواز آوے تو ارے بولو. وہاں نہیں بولے تو اچھا یہاں بولنا چاہیے. وہ مولانا عبدالشکور صاحب تھے, وہ کبھی غیر حاضری نہیں کرتے تھے. اب مدرسے کے بچے یہ ابو جہل کے دشمن ہے نا, لوگ کہتے ہیں مول صاحب لوگ ہوں کرے. ارے مول صاحب لوگ تارا باوی نے ہم باڑے. تو انہوں نے سوچا یار ایک آدھ چھٹی تو ہونی چاہیے, تو چھٹی نہیں کرتے. اب مولانا جہاں سے آتے تھے گھر سے مدرسہ درمیان میں ایک قبرستان پڑتا تھا. جب وہاں سے گزرتے تھے ہم کو کیا تعلیم دی ہے, جب قبرستان سے گزرو تو کیا کرو؟ ارے کیا کرو؟ السلام علیکم. افسوس صد افسوس جس نبی نے یہ تعلیم دی ہو کہ قبرستان سے گزرو تو مردوں کو سلام کرو. بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے سلام کرنے کو تیار نہیں. اس سے آگے کی بات کہوں تو غلط نہیں, سگے بھائی کے قریب سے گزرتا ہے, حسد کی آگ ایسی لگی ہے بھائی کو سلام کرنے کو تیار نہیں. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کفے افسوس کیوں مل رہے ہو؟ خدا کی تقسیم سے کیوں ہو ناراض؟ جہنم کی طرف کیوں بڑھ رہے؟ خیر بات آگے چلی جائے. مولانا وہاں سے گزرتے تو سلام کرتے, السلام علیک یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم. ارے غور بھی کیا کرو کیسی دعا سکھلائی ہے, انتم سلفونا, تم ہم سے پہلے آ گئے, وَنَحْنُ بِهِ لَاحِقُونَ, ہم تمہارے بعد تم کو ملنے والے ہیں. اور ہم تو کیا سمجھتے ہیں تم چلے گئے ہم تو بادشاہ ہیں. موت کی تھپڑ پڑے گی تو ساری بادشاہت کا نشہ اتر جائے گا. کتنوں کے کھیل بگاڑے موت نے, اچھوں کے تیل نکالے موت نے. موت جب آتی ہے بادشاہ کو محل سے, مالدار کو بنگلے سے, گھر والے کو مکان سے, غریب کو جھونپڑے سے نکال کر موت کھڑا کر دیتی. یہ موت نے بڑے بڑے رستموں کو پچھاڑا ہے. خیر وہ مولانا سلام کرتے, یہ بچے چھپ گئے. جیسے مولانا گزرے السلام علیکم یا اہل القبور, اندر سے بچوں نے کہا وعلیکم السلام بھائی عبدالشکور. جیسے وہاں آواز آئے تو مولانا دھڑام سے, ارے بولو نے, دھڑام سے نیچے. جیسے وہاں کوئی نہیں بولے تو اچھا, وہاں کوئی بولے تو مسئلہ, یہاں کوئی نہیں بولے تو کتنی روٹی تھی؟ 3. کتنی تھی؟ لیکن جب حضرت عیسیٰ نے کھانے کا مانگا تو کھولا تو کتنی؟ 2. حضرت عیسیٰ سمجھ گئے کھائی کس نے؟ ارے کھائی کس نے؟ ہمارے یہاں جملہ ابھی بنا ہے چوکیدار چور ہے. اب خیر دوسری بات ہے, وہ کھائی کس نے؟ حضرت عیسیٰ سمجھ گئے کہ اسی نے کھائی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تان روٹلی ہوتی نے بے کام ایک کہاں گئی؟ کہ میرے کو نہیں معلوم, میرے کو تھوڑی پتا ہے. حضرت عیسیٰ تو سمجھ گئے کھائی اسی نے. رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات عطا فرمائے تھے. آپ جو ہے مٹی کا ڈھیر لگائے اور اس میں پھونک مارے سونے کا تودا بن جاتا تھا. ارے سونو بنی جتو 3 روپے کلو. ارے سونا تو جانتے نا 3 روپے کلو ہے.
सोना बन जाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 तोदे बनाए, फूंक मारी, तीनों सोने के बन गए। अब ये था दुनियादार। हाँ, इसलिए जब दुनियादार दुनिया को देखता है तो दुनिया में फंस जाता है। कहने लगा कि 3 सोने के किसके लिए? कहा जिसने 1 रोटी खाई उसको 1, जो 2 खावे उसको 2, जो 3 खावे उसको। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो कहने लगा वो 1 मैनेज खाइए, वो 1। हजरत ईसा ने कहा तो मैं जानता था। खैर खाना खाया, खड़े हुए जाने के लिए। अब दुनियादार था, इसलिए ये दुनिया अहले दुनिया को भली मालूम होती है, ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है। ये दुनियादार था, कहने लगा आप इजाजत मरहमत फरमा दे, मैं यहीं ठहर जाऊं। एक आदमी आया अल्लाह वाले के पास। अल्लाह वालों से अकीदत रखना, मोहब्बत रखना, उनके करामात को हक समझना, ये ईमान का जुज है। अल्लाह वालों से अकीदत रखना। तो अल्लाह वालों के पास आया, हजरत से बैत था, कहने लगा हजरत मरने को जी नहीं चाहता। तो हजरत ने फरमाया कोई आदमी बंबई में झोपड़ा रखे और सूरत में महल बनाए, तो सूरत का महल छोड़ के बंबई के झोपड़े में कौन जाता है? महल में हर एक को अच्छा लगता है। तुमने दुनिया में महल बनाया है, आखिरत में झोपड़ा रखा है, तो झोपड़े में कौन जाएगा? वहां महल बनाओ, यहां झोपड़ा रखो तो महल में जाने को जी चाहेगा। अब ये दुनियादार था, कहने लगा हजरत मैं यहीं ठहर जाऊं। हजरत ईसा ने कहा ठहर जा, रुक गया। अब ये दुनियादार था, हजरत ईसा चलने लगे, ये दुनिया को निहारने लगा, तीनों तोदे को जो है वो देखने लगा और कहने लगा हाय हाय मेरे तो मुकद्दर बदल गए, मेरे नसीब बदल गए, मेरे पास तो 3 तोदे सोना है। अभी ये दुनिया को निहार रहा था, अभी ये दुनिया ही के अंदर मस्त था और उसी के ख्यालात में था। अचानक गुंडे आ गए, 2 आए। इसने देखा कि ओ ये आ गए। तो जब दुनिया मिलती है तो आदमी चालाक भी बहुत बन जाता है, इसलिए बहुत दुनिया हो जाती है। फिर तबलीग वाले भी जाते हैं तो आदमी क्या करता है, चिल्ले 4 महीने में। अरे होता है ना, अपने यहाँ काम होता है तबलीग का, बहुत धीरे बोलते हैं हम लोगों के पास, हम रहवे तो बोलते करे तुमको है। तो आदमी गली ढूंढता है, क्या करता है, अरे हमने एक की तश्कील की थी अभी चिल्ले में, आखिरी दिन जाते वक्त तो उसका बिस्तर लेने गए तो कि यार मेरे से अभी नहीं हवाएगा। मैंने क्या हुआ? कि मेरी मुर्गी मर गई। यार मुर्गी मर गई। तो दुनियादार चालाकी करता है, एकदम खड़ा हुआ और कहने लगा अजी अजी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये 3 तो दे, मैं अकेला क्या करूंगा, 1 तोदा मैं लूंगा, ये 1 तुम्हारा है, ये 1 तुम्हारा है। तो भाग पड़ गए कितने? 3 में से, अरे 3 में से 1। लेकिन थोड़ी देर के बाद तीनों कहने लगे यार भूख बहुत लगी है, सोने से पेट थोड़ी भरता है। तो एक को कहा जाने बाजार में जाके कुछ खाना लेके आ। तो वो गया खाना लेने, उधर शैतान आया उसके पास कि तू इनके बाप का नौकर है, तू भी 1 तोदे का मालिक है, वो भी 1 तोदे के, तुम सब इक्वल है बराबर, फिर तू क्यों खादिम बनता है? तो क्या कर? का एक काम कर, खाने में जहर मिला दे,
کھائیں گے اتنے دونوں ٹپک جائیں گے. وہ تینوں تودے تیرے. ادھر گیا اور وہاں یہ دل میں ڈالا اور ادھر دو کے پاس آ کر کہنے لگا ارے وہ تو چلا گیا ہے, آئے گا تو ایک ایک حصے میں آئے گا, جب آئے تو اس کو قتل کر دو, 1.5 تیرا 1.5 میرا. دونوں نے مشورہ کر لیا. جیسے ہی وہ کھانا لے کے آیا دونوں نے وار کیا اور قتل کر دیا, تو ایک گیا, باقی کتنے؟ پھر دونوں آرام سے کھانا نکال کے بیٹھے. دونوں نے کھانا کھایا, جیسے ہی کھایا دونوں گئے. اب 3 تودے پڑے ہیں سونے کے اور 3 لاش پڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر ختم ہوا, واپس تشریف لائے, مجھے آپ کو یہ بات سنانی ہے. جب واپس تشریف لائے دیکھا 3 تودے سونے کے بنے ہوئے اور پڑے ہوئے اور 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. وہ ساری بات سمجھ گئے اور سارا معاملہ سمجھ گئے. پھر ان سونے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے او دنیا, تو نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی, اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. او لوگو تم دنیا کے بیٹے نہ بننا, الدنیا مقبلہ والآخرت مدبرہ. دنیا آگے آگے آتی ہے لیکن آخرت آنے والی ہے. الدنیا مقبلۃ والآخرت مدبرۃ ولکل واحدۃ منہما بنون. ہر ایک کے ایک جو ہے, ہر ایک کے بیٹے, کوئی دنیا کا بیٹا ہے, دنیا دار ہماری تھا, دیکھو دنیا نے کیا عشر کیا, نہ مال ہاتھ آیا نہ اعمال ہاتھ آئے. اس لیے مال جمع ہوگا, اس کی سیکیورٹی ہمیں کرنی پڑے گی. اعمال کریں گے, اعمال ہماری سیکیورٹی کریں گے. آیت الکرسی رات میں اعمال میں پڑھ کر سو گے, یہ اعمال تمہارا احاطہ کرے گا. اس لیے میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے اعمال لکھو تو مال موجود ہے, لیکن مال لکھو تو اعمال موجود نہیں. اس لیے اعمال پر آؤ, اور اللہ کے نزدیک اعمال کی قیمت ہے. میں ہمارے یہاں اپنے مریدین کو کہا کرتا ہوں بیٹا عمل کیا کرو, اس لیے کہ کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے, اپنی لخت جگر سے, اپنی نور نظر سے کہا تھا بیٹی فاطمہ اس گمان میں مت رہنا تیرا باپ نبی ہے, بخش دی جاؤں گی. بیٹی عمل کرنا, عمل کرنا, عمل کرنا. اور مسلمانوں عمل کی اللہ کے نزدیک قیمت ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. اچھی اچھی باتیں کرنے سے کامیابی نہیں ملتی, کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. ہم ہمیشہ فکر مند رہے, اس دنیا میں آئے ہیں لیکن آخرت ہمارے سامنے, اور ہم سب کے سامنے آخرت کا مسئلہ آنے والا ہے. کوئی اس جگہ سے چھوٹ نہیں سکتا, ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, اس کی مرضی سے بھیجا ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے. جب آنا اس کی مرضی سے, جانا اس کی مرضی سے, تو درمیانی زندگی بھی اللہ کی مرضی پر گزارے. اس کے لیے اللہ نے ہمارے دور میں محنتیں چلائی ہے, دعوت کی, تعلیم کی, تزکیے کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, اور جو ہے وہ تبلیغ کی, اسی لیے چلائی ہے تاکہ ہر فرد امت حضور کا شیدائی بن جائے, ہر فرد امت
اللہ کے حکم پر نبی علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ چلنے والا بن جائے. یہ دنیا جو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، اس دنیا کی محبت سے نکلے اور اللہ کی محبت میں داخل ہو. اس لیے اللہ نے ہم سب کو بھیجا ہے، اور یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، کام کرنے کو بھیجا ہے. ہم جو ہے وہ سستی کریں گے، کل کی آخرت ہماری برباد ہو جائے گی. اس لیے قیامت کے دن آدمی مارے افسوس کے انگلی چبائے گا، چباتے چباتے کوہنیوں تک ہاتھ کو چبا جائے گا، اس کو احساس تک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قبر میں جائے گا. اور جب سارے حالات سامنے آئیں گے، بندہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمینا فرجنا نعمل صالحا. او پروردگار، آج تک بیانات میں سنتے تھے، تبلیغ والے آ کر سمجھاتے تھے، ارے علماء خطاب کر کے سمجھاتے تھے، ارے لوگ بتلایا کرتے تھے، لیکن میں تو سچی بات نہیں مانتا تھا. لیکن ربنا ابصرنا، او ہمارے پروردگار، اب تو سارے حالات دیکھ لیے، وسمینا، اور سن بھی لیا، فرجینا نعمل صالحا، مجھے لوٹا دیجئے، میں اچھے عمل کر کے آؤں گا. کلا ہرگز نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ہمارے اور آپ کو اللہ نے یہ زمانہ دیا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کا زمانہ، بڑے کانٹے کا زمانہ ہے، لیکن اس پر آخرت کا بننا موقوف ہے، اور اسی پر آخرت کا بگڑنا موقوف ہے. اس لیے عزیز دوستو، عزیز بزرگوں، عزیز جوانوں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزارے. آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. اس کے لیے اللہ نے یہ محنتیں بھی چلائی ہے. ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ ان محنتوں میں اپنے آپ کو لگائیں. ارے لگائیں گے، دعوت میں بھی، تعلیم میں بھی، تزکیے میں بھی. ابھی ہمارے یہاں کیا ہے، واڑہ بندی ہے، دعوت والے الگ، تعلیم والے الگ، یہ تو مدرسے والے ہیں، یہ تو کہ یہ تبلیغ والے ہیں، یہ تو کہ خانقاہ والے ہیں. ایسا ہو گیا ہے ہمارے، اس سے دین کو نقصان پہنچا. بھائی آنکھیں بھی ہونی چاہیے، دماغ بھی ہونا چاہیے، روح بھی ہونی چاہیے. میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل مثال دیتے تھے کہ بھائی ایک آدمی کے پاس، ایک آدمی کہے دماغ ہونا چاہیے، روح ہونی چاہیے، آنکھیں نہ ہو تو چلے. آنکھوں کی مثال ایسی ہے، مدرسے کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے اندر آنکھیں. ہاں، علماء ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. آنکھیں دیکھتی ہے، علم جو ہے عمل کا امام ہے. اور خانقاہ ایسی ہے جیسے میرے اندر میں دماغ، اور تبلیغ کی محنت ایسی ہے جیسے میرے اندر میں روح. اب کوئی کہے روح ہونی چاہیے، دماغ ہونا چاہیے، آنکھیں نہ ہو تو چلے، تو اندھا آدمی، ارے کیا کہتے بلائنڈ، وہ بیچارہ کبھی بس سے ٹکرائے گا، کبھی کسی دیوار سے ٹکرائے گا، کبھی کسی غیر محرم سے ٹکرا جائے گا، اٹھا کر ایک چاٹا لگائے گی، پیڑا بن کے پیڑا کھاتا ہے. آنکھیں کھلی ہے دیکھتا نہیں، وہ کہے گا بہن میری آنکھیں کھلی ہے، روشنی نہیں ہے اس میں. ارے میں نے شام کو ہی کہا کہ اپنے تو روشنی میں آئے، نے دیوا گجرات میں، نے روشنی افریقہ میں، تو میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. اندھا آدمی کہیں بھی ٹکرائے. اب کوئی کہے دماغ ہونا چاہیے، ارے آنکھیں ہونی چاہیے، روح ہونی چاہیے، دماغ نہ ہو تو چلے. تو پاگل آدمی کے ہاتھ میں پتھر دیکھ کے بڑے بڑے سورما راستہ بدل لیتے ہیں. میاں پاگل کے ہاتھ میں پتھر ہے، دیکھے گا ادھر مارے گا ادھر. اور پولیس والے کے ہاتھ میں مشین گن دیکھ کر بچہ بھی گزر، عقل مند کے ہاتھ میں. اب کوئی کہے دماغ ہونا چاہیے، آنکھیں ہونی چاہیے، روح نہ ہو تو چلے. باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے دل. اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو، یہ تو لاش ہے، مرا، دفن کرو. تو روح بھی ہونی چاہیے،
آنکھیں بھی ہونی چاہیے، دماغ بھی ہونا چاہیے، ایسے دعوت بھی چلے، گھر گھر جا کر، در در جا کر، بے غرض بندوں میں، بے طلب بندوں میں بے غرض ہو کر دعوت دینا، اور خانقاہ کی محنت بھی چلے، اور تعلیم کی محنت بھی چلے۔ تعلیم سے اور علم کی محنت سے، مدرسے کی محنت سے امت کے خواص تیار ہوں گے، ہماری اولادیں دیندار بنے گی، علم وجود میں آئے گا تو پھر عمل کی شکل صحیح ہوگی۔ اس لیے ہمارے بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے نمبر لگایا ہے علم اور ذکر۔ کوئی دائی اگر بغیر علم اور ذکر کے دعوت کی محنت کرے گا، اس کی دعوت اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، ہمارے حضرت جی ثانی، کہ دعوت کی محنت ایک ہے، اس کے میدان تین ہیں۔ پہلی محنت صالحین والی محنت، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا۔ خانقاہوں میں اپنے آپ کو سنوارا جاتا ہے، اپنے آپ کو بنایا جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس رہ کر، اللہ والوں سے منسلک ہو کر اپنے جتنے جو ہیں وہ عیب ہے دلوں کے، اور جتنی گندگیاں ہے اس کو دھوئی جاتی۔ اس لیے خانقاہ کی محنت بھی چلے، دعوت کی محنت بھی چلے، اور ہر ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ چلے، ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ چلے۔ بھائی ہم دعوت کی محنت کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں، اس کے علاوہ خانقاہ کی محنت میں ساتھ دے، بھائی لوگوں کو ترغیب دے، اچھی نظر سے دیکھے، ان کے لیے دعائیں کرے، مدرسے والے آئے ان کے لیے بھی دعائیں کرے، ان کو بھی اچھی نظر سے۔ یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھا دے، اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ تو دعوت، تعلیم اور تزکیہ، یہ تینوں محنتیں اللہ نے ہمارے دور میں چلائی ہے، آسانی سے چلائی ہے۔ ہم سب اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ ان محنتوں میں اپنے آپ کو لگائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔